پھر اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے. تو نون لیگ جو ہے وہ لوگوں کو ایسی لگاتی ہے. ایک اور بات بتائیے کہ لگانا کس کو؟ کسی بھی ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو مت لگا دیجیے. مگر آپ باہر نہیں جا سکتے ایک اتنے بڑے آدمی کو اس طرح سے ہمارے یہاں بے عزت کرنا. مزاری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو سمری بھجواؤں گا وہ سیٹھی صاحب کے نام کی نہیں ہوگی. میجر جنرل فیصل نصیر صاحب نے آپ کو براہ راست دھمکی دی. یہ جے آئی ٹی نے عمران خان صاحب سے پوچھا. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان کی جے آئی ٹی پیشی سے متعلق کچھ خبریں سامنے آئیں. اس پر عمران خان نے ٹویٹ کر کے اپنا آفیشیل ورژن دے دیا ہے. خان صاحب کیا کہتے ہیں اور ان سے منسوب خبریں کیا تھیں، ان میں کیا تھا، اس پر بات کرتے ہیں. اور ایک بہت بڑا استعفیٰ پاکستان کے پولیٹیکلی چارجڈ انوائرمنٹ میں آ گیا ہے، تو اس کو کیا کہا جائے؟ پھر اس کو پولیٹیکلی چارجڈ کہا جائے. انہوں نے کہا بھی یہی ہے. جی، طارق ملک صاحب کا استعفیٰ، چیئرمین نادرا، آپ کے ہم نام، میرے ہم نام خاصی حد تک. تو طارق ملک صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی کمپیٹنٹ شخصیت اس عہدے کے لیے استعفیٰ دینا ان کا یہی افسوسناک ہے کہ ایک کمپیٹنٹ آدمی عہدے سے استعفیٰ دے دے. ہمارے یہاں تو وہ ہوتا ہے نا، میرا بندہ لگا دو، یعنی پی سی بی میں لگانا. اور نون لیگ تو یہ کرتی ہے کہ فہد حسین کو کیبنٹ میں بھی لے آؤ، فہد حسین کو لگا دو، ابصار عالم کو لگا دو، افتخار احمد کو لگا دو، نجم علی خان کو لگا دو. پھر اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے. تو نون لیگ جو ہے وہ لوگوں کو ایسی لگاتی ہے. ابھی ایک نوجوان صحافی حذیفہ رحمان، توقع کرنی چاہیے کہ پہلی بار کسی عہدے پر ان کو لگایا گیا کہ اچھا کام کریں گے، لیکن شہباز شریف صاحب کے، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح دوست ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کے قریب سمجھے جاتے ہیں، تو انہیں لگا دیا گیا ہے. تو نون لیگ یہ کام کرتی ہے. تو خبریں یہ پہلے سے آ رہی تھیں کہ طارق ملک صاحب کے معاملے میں پیپلز پارٹی ان کی حامی ہے، وہ چاہتی ہے کہ برقرار رہیں. عمران خان صاحب کی دنوں کی تعیناتی، اور نون لیگ جو ہے وہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹانا چاہتی ہے. یہ چل رہا تھا، اس میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اب دونوں کے اپنے اپنے مفادات ہوں گے نا. ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں. یہ جو حکومتیں ہیں یہ اپنا بندہ لانے کی کوشش کرتی ہیں نا. یہی چل رہا ہے نا زکا اشرف اور نجم سیٹھی والے معاملے میں بھی. تو اب کی بار جو ہے ایک وہاں پہلے لڑائی چل رہی تھی، ایک یہاں لڑائی ہے. تو طارق ملک صاحب کا استعفیٰ آ گیا. استعفیٰ جو ہے وہ استعفیٰ کم اور اس حکومت پر چارج شیٹ زیادہ ہے. جو انہوں نے باتیں کی ہیں، انہوں نے ایک تو یہ بات کی ہے کہ توازن برقرار رکھنا مشکل، کیونکہ باقاعدہ ہمارے یہاں حکومتی شخصیات کی جانب سے کی جاتی ہیں فرمائشیں. تو وہ شاید گوروں کے دیس میں پڑھ کر آئے ہیں، گوروں کے ساتھ کام کر کے آئے ہیں. تو ایسا آدمی پیورلی میرٹ پہ چلتا ہے. یو این ڈی پی میں انہوں نے کام کیا ہے اور ورلڈ بینک کے ساتھ کام کیا ہے، ہارورڈ کے پڑھے لکھے آدمی، عالمی سطح پر کام کرتے. تو ایک ریکگنائزڈ، ورلڈ ریکگنائزڈ آدمی. وہ جو ہے وہ ایسی حکومت میں جہاں پر اس کو بھی لگا دو، اس کو بھی لگا دو، اور اپنے بندے لگانے کا، اقربا پروری کا کلچر ہو، نیپوٹزم، بالکل. تو اس کلچر میں وہ آدمی چل نہیں پاتا. تو طارق ملک صاحب نے استعفیٰ دیا. استعفیٰ بالکل چارج شیٹ ہے. ایک تو یہ ہے. اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ جو مجھ سے کام کے لیے کوئی کہہ رہا ہے یا مجھے جو کام کرنا ہے، تو میرے سامنے ٹریجری بینچز کا، حکومت کا بندہ ہے یا اپوزیشن کا بندہ ہے. تو میں نے بیلنس کے ساتھ ایکولی تمام اسٹیک ہولڈرز کو لے کر چلنے کی کوشش کی. انہوں نے اپنے کارنامے بھی گنوائے ہیں کہ انہوں نے کام کیا. آنرڈ، پریولیجڈ فیل کرتے ہیں. ایک اچھے استعفے میں یہ بھی ہوتا ہے. انہوں نے ایک اور بات بتائی ہے کہ لگانا کس کو ہے. جی، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب اس عہدے پر نہیں، پہلے تو یہ کہا ہے کہ کس کو نہیں لگانا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس عہدے پر، جیسا کہ یہ نون لیگ کرتی ہے اکثر، کسی بھی ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو مت لگا دیجیے گا، چاہے وہ سول بیوروکریٹ ہو یا ملٹری بیوروکریٹ ہو، اسے مت لگا دیجیے گا. تو ایک اچھا بڑا ادارہ ہے جو چل رہا ہے اور اچھا چل رہا ہے. تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس پر ایک ریلیونٹ ایکسپیرینس کا آدمی، انٹرنیشنل ایکسپیرینس کا آدمی، ٹیکنالوجی کا، مینجمنٹ کا تجربہ رکھنے والا آدمی، وہ لا کے لگائیے گا. یہ وہ ڈیمانڈ کر کے جا رہے ہیں. اچھا، ایک اور افسوسناک پہلو ہے اس کا کہ ایک آدمی بہت قابل ہے، وہ پاکستان میں سرو کرنے آیا ہے. باہر کے بڑے ٹھیک ٹھاک تھبنٹو کہتے ہیں نا، جی، وہ تھبنٹو چھوڑ کے، عزت دنیا بھر میں چھوڑ کے
یہاں کام کرنے اپنے آیا ملک میں سرو کرنے. اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جب وہ استعفیٰ دے کر جا رہا ہے تو اس کو بتایا کیا گیا, ایف آئی اے نے اس کو کہا ہے کہ آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے, باہر نہیں جا سکتے. اس کے خلاف ایف آئی اے بھی تحقیقات کر رہا ہے, نیب بھی تحقیقات کر رہا ہے. اچھا ہمارے الزام لگ جاتے ہیں, کرپشن کے بھی لگ جاتے ہیں, تو ون شوڈ کم آؤٹ کلین, یہ تو اچھی بات ہے. مگر آپ باہر نہیں جا سکتے, ایک اتنے بڑے آدمی کو اس طرح سے ہمارے یہاں بے عزت کرنا, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. پیپلز پارٹی تو ناراض ہوگی نا اب, کیونکہ پی سی بی چیئرمین کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ نجم سیٹھی رہیں گے. اب اس میں دونوں چیزیں ہیں دیکھنے کی. مزاری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو سمری بھجواؤں گا وہ سیٹھی صاحب کے نام کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ لڑائی جو ہے میرا یہ خیال ہے, پیٹرن ان چیف تو شہباز شریف صاحب ہے نا. بالکل ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ لڑائی سیٹل ہو جائے گی, اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب منا لیں گے. یہ جو استعفیٰ ہے یہاں کیوں نہیں منا سکے یار, یہاں کچھ اور بھی چیزیں ہوں گی ڈیفینیٹلی, اور نون لیگ جو ہے اگر یہاں اپنی کر گئی ہے تو وہاں اپنی نہ کرے, اس کے بھی بڑے چانسز ہیں. تو بدلے کے بدلے کچھ ہو سکتا ہے یہ, اور جو خبریں میرے پاس ہیں اس کے مطابق زرداری صاحب منانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس بات کے بڑے ٹھیک ٹھاک چانسز ہیں, ذکا اشرف صاحب آ جائیں گے. لیکن بہرحال ہمارا موضوع تو طارق ملک صاحب ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب, ان سے منسوب جو خبریں تھیں, کامران شاہد صاحب کا ٹویٹ بھی عمران خان نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ اس کا اسکرین شاٹ شامل کیا. بالکل. تو کامران شاہد جو عمران خان سے جو منسوب خبریں تھیں اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ جے آئی ٹی پروسیڈنگس, سوال پوچھا گیا عمران خان صاحب سے کہ ڈو یو آن یور ویڈیوز, تو عمران خان نے جواب دیا کہ یس. تو اس کے بعد سوال کیا گیا ڈو یو ہیو اینی پروف آف ایلیگیشنز, کیا آپ کے پاس ثبوت ہیں جو بھی الزامات آپ نے عائد کیے ہیں, تو نو. اچھا آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ میری ایک ایسی شخصیت سے گفتگو ہوئی جی جو اس کمرے میں جہاں یہ جے آئی ٹی تھی اس کمرے میں موجود تھے, آپ اس بات کے گواہ ہیں. بالکل. اور جو یہ جو چیزیں ہیں جو یہاں پر بتا رہے ہیں ہم, کیا اس شخصیت نے وہ چیزیں ایسے ہی بتائی تھیں؟ ایسے نہیں بتائی تھیں. تو وہ کیسے بتائی تھیں؟ وہ چونکہ میرا ان سے انٹریکشن جو ہے وہ آف دا ریکارڈ ہے, اور ان کا میں نام بھی نہیں بتا رہا, لیکن بہرحال اس کمرے میں موجود ایک شخصیت جو ہے اس سے جو میری گفتگو ہوئی ہے اس کے مطابق یہ چیزیں جس طرح سے کامران شاہد صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے سورسز نے جے آئی ٹی کے اندر عمران خان صاحب سے ہونے والی انٹروگیشن جو رپورٹ کی ہے مختلف ہے. جنرل فیصل نصیر ڈائریکٹلی تھریٹنڈ یو. کامران شاہد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میجر جنرل فیصل نصیر صاحب نے آپ کو براہ راست دھمکی دی؟ یہ جے آئی ٹی نے عمران خان صاحب سے پوچھا کامران شاہد کے مطابق. نو. اب کامران شاہد کے سورس کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کہا نو. Then why you leveled allegations against him? تو آپ پھر ان پہ الزامات کیوں لگا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا, someone informed me. ہاں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. to justify your allegations? No. تو بقول کامران شاہد صاحب کی اگین عمران خان صاحب نے اپنا جو آفیشیل ورژن دیا ہے ٹویٹ کر کے, تو سب سے پہلے تو جو کچھ ویڈیوز میں نے کہا میں اس سب کی تصدیق کرتا ہوں. اچھا یہ کیا ہوا تھا؟ عمران خان صاحب نے جو عدلیہ سے اظہار یکجہتی ریلی تھی وہاں خطاب کیا تھا. جی عمران خان صاحب نے جب وہ جا رہے تھے 9 مئی کو تو اس صبح گاڑی میں بیٹھ کر جو ویڈیو بتائی تھی اس میں کہا تھا, اور اس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں ان باتوں کو میں ثابت کروں گا. خان صاحب کہتے ہیں کہ سوال تو یہ ہے کہ جب میں جنرل فیصل نصیر کے خلاف مقدمہ تک درج نہیں کروا سکا جس کے بارے میں مجھے علم تھا کہ وہ رانا ثناولا اور شہباز شریف کے ساتھ مجھ پر قاتلانہ حملے کے منصوبے میں نہیں بلکہ اس حملے کے بعد مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جو اس نتیجے پر پہنچی کہ حملے میں 3 حملہ آور تھے کی تحقیقات کو سبوتاژ کور اپ کرنے میں بھی ملوث تھا. عمران خان صاحب کا الزام کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا جب ان پر حملہ ہوا وزیر آباد میں تب سے الزام یہ ہے کہ 3 لوگ, ایک حاضر سروس افسر جنرل فیصل نصیر صاحب, دوسرا شہباز شریف صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب, یہ لوگ ان پر حملے کے پیچھے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا الزام ہے. عمران خان صاحب نے الزام اپنی ایف آئی آر میں بھی اپنے اس موقف کو شامل کروانا چاہا اور نہیں ہو سکا.
اس کے بعد وہ میڈیا پر بھی دوہرا چکے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی دوہرا چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تو میں شواہد کیسے مہیا کر سکتا ہوں جبکہ میری ایف آئی آر ہی تک کاٹی نہیں گئی. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ جو بات ہے کہ ایف آئی آر ہوتی اور عمران خان صاحب اس ایف آئی آر میں اپنے الزام کی سپورٹ میں ثبوت لے کر آتے ہیں. جے آئی ٹی بھی اس نتیجے پر پہنچی کہ 3 افراد ملوث ہیں. تو یہاں ایک جے آئی ٹی بنی تھی اور پھر اس جے آئی ٹی کے ساتھ نگراں پنجاب حکومت اور جو مرکز میں حکومت ہے انہوں نے جو کچھ کیا ان میں سے بہت سی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں. جی. تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے اور اس صورتحال میں عمران خان صاحب اپنی کوئی بھی بات کسی بھی کورٹ آف لا میں ثابت کر سکیں. یہ عمران خان صاحب کے پاس موقع, اگر کبھی معاملے کی آزادانہ تحقیقات کی گئی تو میں ثابت کروں گا کہ یہ شخص ہمارے شہریوں کے خلاف بدترین جرائم میں ملوث. میں یہ اسی پوائنٹ پر آ رہا تھا نا کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ موقع کسی بھی کورٹ آف لا میں شاید بہت بعد میں کسی موقع پر آئے تو آئے, لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب میں ایسی کوئی اپرچونٹی نظر نہیں آ رہی. دیکھیے اس سے پہلے عمران خان صاحب جن معاملات میں ابھی الجھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں حامد میر صاحب بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ریڈ ہی نہیں کر پا رہے کہ سچویشن ہے کیا, کتنی سیریس ہے, اور عمران خان صاحب کو حالات کی سنگینی کا صحیح اندازہ نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ میٹرز جو ہیں وہ زیادہ بڑی مصیبت ہیں. یہ عمران خان صاحب کی جان پہ حملہ ہوا تھا, یہ میٹر شاید ابھی نہیں آنے جا رہا. 9 مئی کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے پہلے جو ہے وہ مصیبت ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہیں اس کا جواب پہلے دینے جا رہے ہیں ممکنہ طور پر ملٹری عدالت میں, کیونکہ قومی اسمبلی سے بھی اس پہ مہر لگ چکی. یہ مرحلہ عمران خان صاحب کے پاس بعد میں آئے گا اور اس کیس میں تو اور بعد میں آئے گا. پہلے تو اپنی جان چھڑانی ہے. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب جو 9 مئی ہوا ہے جو قابل مذمت ہے, اس میں وہ خود ان کی جماعت اس وقت خاصی مشکل میں ہے. جی. تو اس سے نکلنا عمران خان صاحب کے لیے پہلی ترجیح, اور اس کی سچویشن کو عمران خان صاحب کے لیے ڈیل کرنا پہلی ترجیح ہونا چاہیے. یہ بات کا مرحلہ ہے. ہاں, لوگ جو اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اس پر عمران خان صاحب کو اپنا رد عمل دینا تھا, وہ انہوں نے ضرور دے دیا ہے. تو عمران خان صاحب ان کو اندازہ واقعی نہیں ہے کہ وہ اتنے کول اینڈ کام لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں تو وہی ٹینشن ہی نہیں. ابھی عمران خان صاحب کا انٹریکشن ہوا ہے خاتون وکیل سے بھی, انہوں نے بھی پریشر کے بارے میں بات کی. تو عمران خان صاحب نے کہا آپ کو لگتا ہے میں پریشر میں ہوں, اور بہت سے لوگ اس بات پر بڑے کامران کہہ رہا ہوں میں کیونکہ کامران خان صاحب پہلے وہ شو کرتے تھے. شہزیب خانزادہ صاحب نے حامد میر صاحب سے ٹی وی پر بھی پوچھا, عمران خان صاحب بہت زیادہ پر اعتماد ہیں, آپ کو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اس سوال کا جواب تو حامد میر صاحب نے نہیں دیا, لیکن انہوں نے کہا عمران خان صاحب اب یہ ریڈ نہیں کر پا رہے. یہ بار بار سجائی گئی ہے یا آرگینک ہے؟ کیا مطلب عمران خان صاحب جو پر اعتماد ہیں؟ اچھا, عمران خان صاحب جو پر اعتماد ہیں, میرا خیال ہے کہ ایک تو ان کے لیے اس وقت یہ لازمی ہے کہ وہ پر اعتماد نظر آئیں. جس جگہ ہیں عمران خان صاحب افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ یہ ٹرانسلیٹ کر پائیں اپنی باڈی لینگویج میں, اپنے ورڈز میں, اپنے ایکشنز میں کہ وہ کسی بھی پریشر میں ہیں. اچھا, عمران خان صاحب جو بار بار کہتے ہیں کہ میں نے زیادہ پریشر سچویشنز کو ڈیل کیا ہے, تو وہ پریشر سچویشنز کرکٹ کے میدان کی میرا خیال ہے کہ ان کی نیچر کی اکثر مختلف ہے اور ان کا پریشر کا لیول وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے اگر وزارت عظمیٰ کے منصب پر پریشر کو ڈیل کیا ہے تو جو عمران خان صاحب کا آؤسٹر تھا, اس آؤسٹر کے وقت بھی جس پریشر کو ڈیل کیا ہے, دیٹ واز نتھنگ ان فرنٹ آف دس لیول. عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ ہاں جو 9 مئی ہے, 9 مئی کہہ رہا ہوں, جو وزیر آباد حملہ ہے, اس موقع پر جب عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا ہوگا اس وقت وہ کس فریم آف مائنڈ میں ہوں گے, وہ مجھے نہیں اندازہ, ابھی تک کوئی ڈھنگ سے اس پر گفتگو بھی ہمارے سامنے نہیں ہے. تو اس وقت وہ کس فریم آف مائنڈ میں ہوں گے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کا کمپیریزن شاید کسی اور سچویشن سے کیا جا سکے, مگر عمران خان صاحب نے اب تک جس طرح کے پریشر کا سامنا کیا ہے, اس پریشر کو اگر میں 9 مئی کے بعد والے پریشر کے بعد رکھوں تو کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے. 9 مئی اس سے زیادہ سنگین ہے, بہت سنگین ہے. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.